गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो पहले की तरह आज भी दो खबरों पर बात करेंगे। तो आज की एक हेडलाइन अर्ली टाइम्स ने बनाई हुई है। मिस्टर शाह फैसल हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं स्टेट कैडर के, जो पहले नौकरी छोड़ के उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। बाद में वो मौजूदा सरकार के इन्फ्लुएंस में उन्होंने अपना फ़ैसला छोड़ा और वापस नौकरी पे चले गए। तो उनका कहना है, उनके हवाले से है आर्टिकल 370 हिस्ट्री नाउ शाह फैसल। फिर ये है झेलम एंड गंगा हैव मर्ज्ड इन द ग्रेट इंडियन ओशन फॉर गुड। ये भी शाह फैसल का कहना है। तो इसी तरह आज की एक दूसरी हेडलाइन है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के हवाले से है। उनका कहना है टेररिज्म रिमेन्स मेजर थ्रेट टू पीस। SCO मस्ट नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज नेशंस बैकिंग क्रॉस बॉर्डर टेरर PM। तो ये हैं आज की दो खबरें। तो जहाँ तक पहले वाली खबर की बात है शाह फैसल के रिलेटेड, उसमें हम ये कहेंगे कि ये जो पपट्स होते हैं, कठपुतलियाँ, ये चाहे कुछ भी हो, इनका स्टेटस कुछ भी हो, ये पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, अमीर हों गरीब हों, कुछ भी हों, तो ये इनकी मजबूरी होती है कि अपने जो बॉसेस होते हैं, जो इनको नचाने वाले, उनकी तारीफ़ करना इनके लिए मैंडेटरी हो जाता है एक तरह से। ये बात मानना पड़ेगा। तो जो शाह फैसल का स्टेटमेंट है 370 पर कि एज हिस्ट्री, उन्होंने उसको 370 को एज हिस्ट्री कहा। तो हमारा ये मानना है कि ये बयान इनके जो आज के रूलिंग आका हैं, बॉसेस हैं भाजपा के, उनको ओबलाइज तो कर सकता है, किसी हद तक ओबलाइज कर सकता है उनको। लेकिन जहाँ तक मेजॉरिटी जो जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स की है, हमें लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स जो है वो इसको डाइजेस्ट, इस बात को नहीं करने वाली। तो बाकी ये है कि एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है उनका शाह फैसल का कि मर्जर ऑफ झेलम एंड गंगा इन द ग्रेट इंडियन ओशन। ये बयान भी शाह फैसल का एक अपीजिंग आर्गूमेंट कहा जा सकता है, किसी मोहरे का, किसी पपट का, किसी कठपुतली का। और बकाया देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत ये है, तो ज़मीन पर तो ये मर्जर पॉसिबल दिखता नहीं, लेकिन ये दलील के तौर पर किसी हद तक शायद पॉसिबल हो भी जाता, दलील के तौर पर, कि अगर एक सेकुलर और करप्शन फ्री भारत जो था उसका वो इमर्ज होके सामने आता, तो किसी हद तक एक दलील के तौर पर वो चीज़ें, उन चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में जोड़ा भी जा सकता था। जबकि जो प्रेजेंटली इस वक्त RSS ब्रांडेड जो कम्युनल BJP रजीम है, इसने आज मल्टीपल थ्रेट्स जो हैं ये फॉर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर
کئی قسم کی ملٹیپل تھریٹس آج کی ڈیٹ میں کھڑی کر رکھی ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو آج کی دوسری خبر ہے، ٹیررزم ریمینز میجر تھریٹ ٹو پیس، ایس سی او مسٹ ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کرٹیسائز نیشنز بیکنگ کراس بارڈر ٹیرر، پی ایم۔ اس میں ہم یہ کہیں گے کہ صرف ٹیررزم ہی تھریٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو دوسرے انگریڈینٹس کہہ سکتے ہیں، ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں، جیسے انجسٹس سوسائٹی میں ہو، وہ بھی ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ کرپشن، کمیونلزم اور ریڈیکلزم، یہ ساری قسم کی جو ایولس ہیں، برائیاں ہیں، یہ ان سب کو جوڑ کے ٹیررزم کے ساتھ انگریڈینٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے پردھان منتری مودی جی اکثر کیا کرتے ہیں، یہ صاف بات کرتے دکھائی نہیں دیتے، صاف بات کرنے سے بچتے ہیں۔ ان کی اکثر تقریروں میں، اکثر بھاشنوں میں یہ صاف بات کھل کے کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی شاید ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ ریڈیکلائزیشن بیسڈ ہے، کٹڑ واد پر بیسڈ ہے، اور پولرائز کرنا الیکشن جیتنے کے لیے ریڈیکلائزیشن کو بیس بنا کے اس کو پولرائز کر کے الیکشن جیتنا شاید ان کی پارٹی کا ایک مین ایجنڈا ہے۔ تو اس وجہ سے کہیں اس کا ایکسپوجر ان کے منہ سے نہ ہو جائے، تو پردھان منتری جی اس چیز سے بچنے کے لیے اکثر سچ بولنے سے چوکتے ہیں، یہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ تو جو مین سورس آف جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اگینسٹ انڈیا، وہ اچھی طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا اس وقت، خاص کر کے جب کہ ہمارے پڑوس میں پاکستان میں کئی قسم کی پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری وائز افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہاں۔ تو وہاں کی اس سچویشن کو ضروری نہیں ہے کہ سیم وے میں کاؤنٹر کرنا، ان کی اس افراتفری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا جو جموں کشمیر ہے بھارت کے ساتھ، یہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ، ایک کریڈیبل گورننس اسٹیبلش کر کے ایک اچھا جواب پاکستان کے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا تھا، دنیا کو بھی دیا جا سکتا تھا، اور ہمارے جموں کشمیر میں جو ناراض لوگ تھے یا ناراض چل رہے تھے، ان کو بھی بڑی حد تک سیٹسفائی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایسا مودی سرکار کا شاید ایجنڈا نہیں۔ ایسے میں پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا، ہمارے پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کا ایک خاص قریبی ایک لیڈر تھا شہباز گل، اس کو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، ملٹری والوں نے اس کو پکڑ کے اس کے اوپر کئی قسم کا تشدد کیا گیا۔ تو اس کی ایک رشتہ دار لیڈی نے وہاں سٹیٹمنٹ کری، وہ کہیں ہمارے کشمیر سے گھوم کے گئی تھی، اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے آئی تھی، وہ یہاں واپس گئیں، تو انہوں نے پاکستان میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ بھارت کا جو ارینجمنٹ ہے، پولیس کا ارینجمنٹ، اس کو پاکستان سے بیٹر قرار دیا۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ ہم نے دیکھی۔ تو یہ چیزیں، اس قسم کی چیزیں، اس سچویشن کو مودی سرکار اگر ایک دور اندیشی سے، عقل مندی سے کام کرتی، تو اپنے جموں کشمیر میں جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ایمانداری سے گراؤنڈ لیول پہ ریسٹور کر کے ایک اچھا جواب دیا جا سکتا تھا۔ تو ایسا یہ لوگ باجپائی نہیں کر سکے، یہ اپنے کامنل ایجنڈے سادھنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے اپنے ایجنڈا میں،
وہ تو وقت بتائے گا، لیکن اگر اچھا ہوتا کہ اس طریقے سے کراس بارڈر ٹیررزم کا ایک معقول جواب دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔